کٹے ہوئے سر آئے، وہ 5 کٹے ہوئے سر جو مختار نے اپنے قاصد کے ذریعے سے خاص طور پر چوتھے امام کو بھجوائے تھے، 5 کٹے ہوئے سر، عمر سعد ہے، شمر ہے، ابن زیاد ہے، حرملہ ہے، خولی۔ ابن زیاد ہر ایک کو پتا ہے، اصل تو وہ ہے، اس کے بعد شمر ہے، پھر عمر سعد کمانڈر ان چیف ہے، پھر حرملہ ہے جس کے کٹے ہوئے سر کی تمنا چوتھا امام کرتا رہا، اور پھر خولی ہے خود بابا کا قاتل۔ تو اب یہ 5 کٹے ہوئے سر آئے۔ اب میں تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ آپ ہر سال 9 ربیع الاول کو سنتے بھی ہیں اور انشاءاللہ اس سال بھی سنیں گے واقعہ، صرف اشارہ۔ اچھا، یہ اشارہ بعض لوگوں کے لیے نئی بات ہوتی ہے، لیکن میں دنیا میں جہاں جہاں عید الزہرا کا جشن پڑھتا ہوں یہ واقعہ پورا پڑھتا ہوں۔ امام کا ایک طریقہ تھا اور وہ یہ تھا کہ روزانہ صبح کو، اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جو کٹے ہوئے سر کا واقعہ ہے یہ مدینے کا نہیں، یہ مکے کا ہے، مدینے کا نہیں، مکے کا۔ ہر سال امام حج پر، چوتھے امام 35 حج کیے ہیں اور امامت کتنی ہے؟ 35 سال۔ ہر سال حج پر امام آتے ہیں، امام، اور حج کے بعد پھر مدینے جاتے ہیں 10 15 20 دن مکے میں قیام کر کے، اور جتنے دن امام مکے میں رہتے ہیں اتنے دن امام اپنا وہی دسترخوان بچھاتے ہیں جو مدینے میں امام نے شروع کیا تھا شب جمعہ کی وجہ سے۔ ابو حمزہ صومالی کی ایک روایت میں اکثر پڑھتا ہوں، میرے ساتھ ایک بڑا مسئلہ کہ میں جب ایسے حوالے دیتا ہوں واقعہ پڑھوں تو لوگ کہیں تو بہت دفعہ ہم نے سن لیا ہے، کب تک سنائیں؟ مختصر کروں تو بہت سے بچے جوان آتے ہیں، ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں ہے، آپ اشارے کر کے کیوں آگے بڑھ جاتے ہیں؟ میں کروں تو کیا کروں، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے، تو اسی حالت میں میں یہ جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ شب جمعہ ہے آج، شب جمعہ۔ ابو حمزہ صومالی کی روایت ہے نا کہ میں نے پوچھا مولا آپ اتنا بڑا دسترخوان مدینے میں کیوں بچھاتے ہیں؟ کہا کہ اس شب جمعہ کی وجہ سے، پورا واقعہ بیان کیا۔ نہیں، میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں، 18 منٹ تو ہو چکے ہیں مجھے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اب امام جب مکے آ گئے وہاں بھی یہی طریقہ، ایک فرق کے ساتھ، اور فرق یہ ہے کہ مکے میں امام جو ہیں روزہ نہیں رکھتے ہیں، مدینے میں امام روزے سے ہوتے ہیں۔ تو یہ دسترخوان پہ امام خود بھی تشریف فرما ہوتے ہیں، اور جو کچھ بھی چیزیں تیار ہو کے آتی ہیں وہ نوچ کرتے ہیں۔ یہ لمبا ہو رہا ہے واقعہ، مختصر کر دوں تو روزانہ جب تک کہ امام مکے میں ہیں حج کے بعد، اس سال جس سال کا واقعہ ہے، کس سال کا واقعہ ہے؟ 67 ہجرہ۔ میں سن عام طور پہ نہیں بتاتا ہوں، لیکن اس واقعے کی تو پوری روح ہی سن ہے، جو جس حوالے سے میں پڑھ رہا ہوں اس میں سے پوری روح سن میں چھپی ہے۔ واقعہ کربلا کا واقعہ 61 ہے، یہ واقعہ جو میں پڑھ رہا ہوں 67 ہے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 6 سال۔ 6 سال امام کا دسترخوان روزانہ۔ آپ حضرات تو جو عمرے اور حج پر گئے ہیں میری باتیں سمجھ رہے ہیں، سب لوگ جاتے ہیں فجر کی نماز پڑھتے ہیں خانہ کعبہ میں، نماز پڑھ کے فجر کی نماز پڑھ کے حرم سے نکلتے ہیں، سامنے ہی چوتھے امام کا گھر ہے، وہ جو آج بھی رسول خدا کی برتھ پلیس ہے نا اس کے بالکل پیچھے چوتھے امام کا گھر تھا، دیوار ملا ہوا۔ وہاں سے نکلے امام کے گھر پہ آئے، کیوں؟ دسترخوان، ناشتہ۔ اب بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جسے نعوذ باللہ نہ امام کی امامت کا پتہ ہے، نہ وہ امام کو امام مانتے ہیں، نہ ان کو امام سے کوئی عقیدت ہے، نہ ان کو امام سے کوئی محبت، لیکن آتے ضرور ہیں کیونکہ ان کی محبت ہے ناشتے سے۔ انہیں چاہیے یہ ترمال، انہیں چاہیے روزانہ صبح۔ یہ تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے جو دعوت ذی العشیرہ سے شروع ہوا تھا، کہ ایسے لوگ جو ابو جہل و ابو لہب ٹائپ کے ہیں ان کو کیسے کھینچ کے لاؤ کھانے کے نام پہ۔ اچھا تو خیر، اب یہ بہت ساری باتیں آپ خود دیکھ رہے ہیں میرا انداز کہ مجھے بہت جلدی آگے بڑھنا پڑ رہا ہے۔ تو اب ایک بہت بڑی تعداد نماز پڑھی، باہر نکلے، سامنے امام کا گھر ہے، ناشتہ یہاں کرو، ناشتہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ فری کا ہوتا ہے، خرچہ بچ جائے گا، اور اس کے ذریعے پھر امام تبلیغ کرتے ہیں، دعائے صحیفہ کاملہ ان کو سناتے ہیں، بہت ساری باتیں۔ لیکن یہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں اس کا آج کے واقعے سے تعلق نہیں ہے، اس کا عید الزہرا سے تعلق، لیکن جب بات آ گئی ہے تو جملہ عرض کر دوں۔ لیکن ناشتے کے بعد پھر امام کے گھر سے تیار ہو کر، اب ناشتہ تو وہی عام سے ہیں جو مکے میں رائج تھے، اس میں بہترین چیزیں، لیکن مکے والے وہ دیکھتے تھے، سویٹ ڈش ایک آتی ہے، ڈیزرٹ۔ ناشتے کے بعد وہ خاص کوئی امام کا نسخہ ہے، کوئی ریسیپی ہے، کوئی طریقہ ہے ایسی
عرب کے لوگوں نے کبھی اس قسم کی سویٹ ڈش نہیں کھائی ہے. ہر جگہ کے اپنے کچھ طریقے ہوتے ہیں. پنجاب میں جاتا ہوں، لوگ صبح ناشتے میں سوئیاں کھلاتے ہیں، جو ہم لکھنؤ والوں کے لیے تعجب کی بات ہوتی. روزانہ ناشتے میں آج عید نہیں ہے، کہانی مولانا عید کا سوئیوں سے کوئی تعلق نہیں. خیر، ہر جگہ کا ایک طریقہ. تو اب خاص اس سویٹ ڈش کی لالچ میں زیادہ لوگ آتے ہیں کہ بھائی باقی چیزیں تو اگر ہم نے چھوڑ بھی دی تو کسی اور ہوٹل ریسٹوران متم میں جا کے خرید لیں گے، یہ کہیں نہیں. اب ناشتہ آ گیا، لوگ آ گئے ہیں، ناشتہ تیار ہو گیا، شروع ہونے والا ہے. مختار کا آدمی آیا، 5 کٹے ہوئے سر لے کر، 5 تھیلیاں ہیں، خط ہے. یہ عید الزہرا والا واقعہ میں پڑھ رہا ہوں جو آپ نے ساری زندگی سنا، تو بڑی معذرت کے ساتھ کہ جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں، لیکن یہ جملے نہ کہتا تو جو پیغام ہے وہ آپ تک نہیں پہنچتا. خیر، یہ 5 کٹے ہوئے سر، مختار کا آدمی آیا، وہ خط لکھا ہوا ہے، وہ ساری بات. آج کل مختار کے حوالے سے بھی بڑی غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے. اس موقع پر بھی امام نے رحم اللہ کہہ کر مختار کو دعا دی تھی، اور کئی بار دعا دی. یاد رکھیے گا، مختار کے بارے میں آج کل بڑی غلط فہمی. میں اس کو، چونکہ موضوع یہ میرا نہیں ہے، غالباً میرے بعد جو اشرا ہوگا اس میں کچھ باتیں آئیں گی، لیکن عرض یہ کرنا ہے کہ کئی بار امام نے دعائیں دی ہے، جن میں ایک یہ واقعہ، ایک جب وہ سندھ کی ایک خاتون مختار نے امام کو بھجوائی کہ اتنی شریف عورت ہے کہ اس کی شادی صرف آپ سے ہو سکتی، جو جناب زید کی والدہ بنی. یہاں اگر مجمع میں کوئی زیدی سید ہے، آپ کی جدہ ماجدہ، وہ بھی مختار کا تحفہ تھا. امام نے وہاں بھی دعا دی تھی. مختار، کئی دعائیں ملی ہیں مختار کو. اور پھر مختار کے بارے میں غلط فہمی کہ وہ لالچ میں تھے اور اقتدار تھے اور دشمنان اہل بیت سے محبت کرتے تھے. اب یہ ساری چیزیں ضمناً ایک جملہ کہہ دیا، موضوع نہیں ہے. تو خیر، یہ تو پورا موضوع بدلا جا رہا ہے. جلدی جلدی آگے بڑھوں تو خلاصہ یہ کٹے ہوئے سر آ گئے. پھر جو کچھ امام نے خوشی کا اظہار کیا وہ آپ سب سنتے رہتے ہیں. اور اس کے بعد امام وہ بعد کے واقعات، یعنی بعد کے واقعات کیا کہ گھر میں گئے، سیدانیوں کو حکم دیا، لباس بدلوایا، کہا کہ بالوں میں اب تیل ڈالو، کنگھی کرو، آج اچھے کھانے پکاؤ، آج چولہے روشن، وہ سب بات کی چیز. جیسے ہی کٹے ہوئے سر آئے، امام ناشتہ شروع کر چکے. فوراً امام سجدے میں گئے. اچھا، امام تو اتنے سجدے کرتے تھے کہ ان کا لقب ہی سجاد ہے. سجاد کے معنی سجدہ کرنے والا نہیں، بہت سجدہ کرنے والا، صیغہ مبالغہ. بہت، کوئی نعمت، کوئی مصیبت دور ہوئی لیکن سجدہ کرتے تھے. شکرن للہ کہ آج سجدہ تو کیا، شکرن للہ کے ساتھ ایک جملہ کا، خدا بندہ تو نے میری دعا کا نتیجہ میرے سامنے پیش کیا. یہ نیا جملہ تھا. سجدے کے اندر امام سجدہ شکر ادا کر کے یہ جو جملہ ارشاد فرما رہے. تو اب جیسے ہی امام نے سجدے سے سر اٹھایا تو لوگوں نے سوال کیا، مولا یہ جملہ سمجھ میں نہیں آیا. امام فرماتے ہیں اب میں یہی کنفیوز ہوں کہ اتنا مشہور واقعہ پڑھ کے آپ کا اتنا وقت لے رہا ہوں تو کیسے جلدی جلدی واقعے کو مکمل کر دوں تاکہ آپ کو یہ احساس نہ ہو کہ آج تو ہم نے بہت پرانی عید الزہرا تو آپ جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے بلکہ اس سے پہلے سے سنتے آئے، لیکن یہ جملے کی وضاحت ضروری. مولا یہ آپ نے کیا فرمایا؟ کہا جب میرے مظلوم بابا کا کٹا سر ابن زیاد کے سامنے گیا تھا تو وہ ناشتہ کر رہا تھا. اچھا، اب ایسا نہیں ہے کہ یہ اہل بیت کا لوٹا ہوا قافلہ ایسے ہی پہنچ گیا وہاں پہ. یہ شاہی قافلے جو ہے نا، ان کا پورا اسکیجول بنایا جاتا ہے. اس راستے سے گزرو گے، اس وقت پہ گزرو گے، اس ٹائم پہ انٹر ہوگے. اور وہاں تو پہلے سے ہی جو 2 دن پہلے میں نے مصائب میں پڑھا تھا کہ ہمارے ساتھ قافلہ لانا چاہتا ہے تو روکا جاتا ہے، ابھی ٹھہر جاؤ، تیاری ہے، دربار سجایا جا رہا، ہر چیز معلوم تھی. جان بوجھ کر، نعوذ باللہ، اہل بیت کی مزید توہین کے ارادے سے پہلے اس نے ناشتہ منگوایا، پھر اہل بیت کو بلوایا، یعنی یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میری نگاہ میں نعوذ باللہ ان کی کوئی اہمیت نہیں. میں جملے نہیں کہہ پا رہا ہوں، وقت بھی کم ہے اور الفاظ کا انتخاب مشکل ہو رہا ہے. تو چوتھے امام کہتے ہیں جب میرے بابا کا کٹا سر اس کے پاس پہنچا، وہ ملون ناشتے میں لگا تھا. اچھا، اب اصل بات اس کے بعد کا جملہ تھا. تو جیسے ہی سر آیا اس نے کہا ایک طرف رکھ دو، ابھی میں ناشتہ کر رہا ہوں، پہلے ناشتے سے فارغ ہوں، پھر دیکھوں گا کیا معاملہ. یہ توہین بھرا دربار ہے، سجا دربار ہے، سب لوگ بلائے گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا لیکن ایک طرح سے نظر انداز، اگنور. امام فرماتے اسی وقت وہیں کھڑے کھڑے میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے خدا، اس ملعون کا کٹا سر بھی اس وقت میرے پاس آئے جب میں ناشتہ کر رہا ہوں.
عید الزہرا میں ہمیشہ میں یہ واقعہ پڑھتا ہوں، امام فرماتے اسی وقت سب سے پہلا کام میں نے کیا، یہ دعا کی۔ اچھا یہ تو ابن زیاد نے تو باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت یہ سارا کیا کہ ناشتہ میں شروع کروں تو سارا ہے۔ چوتھے امام، علم امامت اپنی جگہ ہوگا لیکن اس طرح سے نہیں، وہ تو روز ناشتہ کرتے ہیں۔ کہا کہ آج یہ دعا کا نتیجہ نکلا، اصل بات جو مجھے کہنا تھی وہ یہ تھی، ہماری اور آپ کی دعا اگر قبول نہ ہو تو حیرت نہیں، قبول ہو جائے نتیجہ نہ نکلے تو حیرت نہیں۔ امام معصوم دعا فرما رہے ہیں، زمین و آسمان لرز کے رہ جاتے ہیں، کائنات کا نظام بدل جاتا ہے۔ تو جیسے ہی امام نے دعا مانگی، دعا تو اسی لمحے قبول ہو گئی ہوگی، نتیجہ نکلنے میں 6 سال لگے۔ قبول ہونا ایک چیز ہے، نتیجہ آنے میں 6 سال پورے لگے ہیں۔ 61 ہجری میں دعا مانگی گئی ہے، نتیجہ 67 ہجرہ میں آیا، 6 سال امام معصوم کی دعا جو قبول ہو گئی ہے۔ اب جو لوگ بعد میں آئے ہیں اور